بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈوکیٹ عمران بلوچ حاضر ہے پروگرام کا پیشنٹ گوما اور منظور بلوچ ہم حاضر ہیں. منظور صاحب جی میں تو ارٹے میں کی جیڑا وہ چیز سیاست چی بغیر بوت کت نہ کرنا نو دو سہ روز پیش سرا ایک واقعہ بوتا بلوچستانی تو کا گو کہ ایک طبی معاملہ ہے. سردار عطا اللہ خان میگل وزیر اعلیٰ بلوچستان اولی وزیر اعلیٰ بوتا جی تو آئی بیران بو اگر شما چون چارے اور ای اثرات بلوچستانی سیاست سرا چون کا پا شما معاملہ چون گندے یک دوشی کہ ہمیں بلوچ کے ماڈرن ہسٹری گوشیں آئی ہمیں لاسٹ چیپٹر کے کلوز بوتا اور دومی ایشیں کہ ای بڑی مردم ظاہر ہزار سالن تو کا ودیباں اور ایشی اثرات ای وجہ ہم ظاہر مردم واسطے میر کرو کیا فالوورز عقیدت مند آوتی جاگا لیکن پارٹیزنی کجام کے ورڈ ڈاولے یا ایرابن دے آئی سرمان خل اسنداز نہ بھی لیکن نوجوان تو کا یک ہمیں احساس کہستے وتی ایروز وتی لیڈرانی باروا زانگ وانگ ای منی خل گیش بھی اور یک نوکے سردار عطا اللہ مینگل کہستے نوکے دروش میں خلایات کا بلوچ سیاستی تو بالکل بلائیں خلائیں تو ظاہرین کب مثلا مردم بوتا کہ ہمیں مطلب خیالہ چے گیش مطلب بوتا ہائی وقت تو بلائیں مطلب نقصان بلوچ روایت بلوچ سیاست بلوچ فکر بلوچ آئیڈیالوجی درانی سرائشی اثرات کستے کپان لیکن دومی رنگائی مستے کہ کنو وانو کا ہمیں جنریشن ہے نو زانا گئے کہ ہمیں چونے بلائیں مردم قوم وطن سرزمین ودی کرتا اور نو یک کیورسٹی بو گائے کہ شانی باروا لٹریچر پیدا بھی ریسرچ بھی شانی گپ پانی پیشہ پرچے کہ یہ چیزانی اہمیت نہ بوتا نوکے کی جنریشن ہے لوٹی کہ بھائی ہمارا معلوم بھی کہ مردم چونے مردم بوتا ہے شانی کھڑ چو بوتا ہے چون سیاست آغاز کرتا ہے چون تکلیف اور وتی چکانی قربانی دیا نئے حکومت الاس بوک آوائی رندار چی کے بوتا تو آئی دیم آئی لیکن یک من چارہ گاؤں کی یک آئی وفات رندے وہ ظاہر ہے بڑے مردم تو ظاہر ہے ہمار ماں یہ تو نہ بیران تو بھی لیکن کہستے اسی کہستے اثرات جنریشنہ زیادہ لٹریچر یہ شما انچو گپ پارا جاتے ہیں تو لٹریچر بلوچ سیاستی تو ایک سیاست دینا نہ ابیتی لکھتا نہ رائٹی چیز کرتا انچو کی جی ایم سیادہ لکھتا باچہ خانہ لکھتا دیگا بازی نہ لکھتا انو آئی کے بچے سردار اختر ہے گوشت کہا کہ جی آئیے بالکل بایوگرافی حوالے سے بعض گوشتا کہ بلک کے دے مردمانی بیتے گوشتا جی وانوک نے ایک اسپرداشت نہ کر راستہ رہ لیا زمان نہ لکھ کے اور نہ لکھتا خیر گپ واسطے من سمجھی کہ میں دیمہ بعض چیز بوتا ایشی سراما گپے کنا نوشتان کے کنا گپے وڑنے چلو گپے وڑنے ایک دیگا گپے استے جی ایک ٹرم میں ڈسکس باز بوگا ہے لٹریچر تو کا رائٹنگز استا کتاب استا ڈیبیٹ ڈسکشن تو کن چونکہ معاشمہ نشتہ کا مغز ماری کا نگا ہاں گڈ طالبان بیڈ طالبان اسی اشما چون چاہ رہی یہ تو پرابلم تننگی موجود ہے اور ایک انو کے کجام ایکسرسائز افغانستان ابو گئے حکومت سیٹلمنٹ والا نمارچی ایک نو کے نام مت کا میں کہ پاکستانی میڈیا یا اخبار انتو کا نو ادا یک بلائیں سیٹلمنٹ مسئلہ استے اور ادا کے استے ایشی پیش کے زی ابر من کنا گاؤں مرچی ابر من نہ کنا گاؤں کہ مرچی چے چون بوتا یا کہرا نامزد ایشن کرتا نامینیٹ لیکن زی ہمیں گپ چلگات کے ای ٹائمہ کے استے 4 جی مردمانی نام یک تو مولا برادر دومی کے استے گلبدی نکمت یار سیمائی کے استے اکانی نیٹ ورک اور 4ویں ملا یعقوب کے ملا عمر بچے ایشانی نام چلگات اور ایشنگو اوار کے استے عامد کرزئی و عبداللہ کے استے سیٹلمنٹ ای معاملات آنی کے استے خاطر اودا یک گپ اتران چلگات اور چون سیٹل بھی یہ تو آئیو کے وقت معلوم بھی 2 مہینے مگا پنشیر مسئلہ مستے کدا
کہ نیشنلسٹ ہستاں آ کیسے تننگی کیسے ریزسٹ کرنا گئے بلائے جنگی بو گئے آ مسئلہ وتی جگہ موجود ہے ادا یہ گوشک بو گئے کہ چونکہ پنشیر مسئلہ ہے جیڑا بنیادی تاکہ میں دستا نہ کہتے سیٹلمنٹ نہ بھی لیکن ادا معاملات ہستاں کہ ظاہر ہے کہ منچار کے گپتا دگم ظاہر ہے ادا ہستیں گروپ ہستے موجود ہیں آوتی جگہ ہستے اور ٹی ٹی پی مسئلہ کے تحریک طالبان پاکستان مسئلہ بلائیں اہم ایشو ہیں اور ڈیولپمنٹ مسئلہ ایشو ہے میں تو یہ حوالہ کہتے کہ نو پاکستان کے کجا ادا ایکسرسائز کھانا گائیں تو یہ حوالہ ایشانی یہ ریزرویشنز ہستاں ٹی ٹی پی حوالہ اور طالبان چو کہت کا قبضہ کرتا اولی کھارا میں کرتا کہ شان ریا کرتا آئی تو کا مولوی فقیر محمد ہستے اور زی کہتے کوئٹہ کجا واقعہ بوتا عام کہتے ٹی ٹی پی قبول کرتا تو یہ پرابلمز وتی جگہ ہستے ہیں اور دو مہینے مگا کہتے طالبان اقرار ظہر نے ریکگنائز نشان مسئلہ ہیں کہ کجا ملک ریکگنائز کان نہ کان اور یہ معاملات ہم آوار یک دو مہینے مگا کیا کہتے اما چارہ گاؤن کے امریکہ و چین درمیان ایک کوڈ وار ہے اور سخت ترین کوڈ وار چلا گئے یہ سوویت یونین وڑا نہ ہے اچھا پیشے کہ سوویت یونین کے بوتا آئی زمانہ میں کہ سینٹرل ایشیا ارچی کے ملک بوتا ایشین دستہ بوتا اور دومی کیسے کم ایسٹ یورپ ویدا یا کیوبا فیڈرل کاسٹرو باقی ان کا بلائیں انفلوئنس ہے سوویت یونین نہ بوتا لیکن چائنا مزن ہے انفلوئنس ہے مطلب افریقہ لاطینی امریکہ ایسٹ ایشیا یہ طریقے سے ساؤتھ ایشیا ادا مزن ہے نا اور یہ پیش کوڈ وار اچھے زیادہ سخت ہے اور نو کے صف بندی کے نظر آئے گئے کہتے رشیا چین ایران اور یہ بڑے ممالک کہتے شانی بلا کے امکانات ہستے جوڑ بوا گے اور ظاہر رشیا آور نہیں پیشور لیکن ایک بلائیں ملک کے واسطے اور چین آئی مالی امدادم کھانا گائیں تو یہ حوالہ امریکہ کہتے میں خیال اہم مشکلات تو کا واسطے ہیں ایک چیز ہے شما بھی اس کو توانتا ماں بھی اس کو توانتا جی دشمن کا دشمن دوست یعنی دشمن دوست ہے اچھا نو میں الٹا گندگا ہاں یعنی طالبانی سنگت تحریک طالبان ٹی ٹی پی ہے انو زی واقعہ بوتا آئیہ قبول کرتا دو سے دیگا واقعات قبول کرتا گا تو یہ کی پریکٹس پدائدہ کہ مگندگا ہاں میڈیا ہاں گوشی یہ طالبان نیا یہ طالبان بادشاہ رہا یہ طالبان پولائٹ رہا لیکن افغانستان تو کا کنٹری شما پنشیر دومی سیمی یا پیرگنٹ اما کی ٹیچرہ کشتگا یا سنگرانہ کشگا ہاں جرنلسٹ زی کشگ بوتا دشتی زی تو یہ ایک نو کی ایک ڈیفینیشن ہی گندگا ہاں بیچار یک تو ایشن کہ طالبان بنیادی طورہ کے ایمرج کرتا یک واریر بوتا گا جنگ زانی لیکن یہ نہیں کہ حکومت یا حکومت چون چلی سفارت چیبی سفارت چیر گوشی ملکانی تعلقات چون وہاں یہ چیزیں ناملہ دا تو یہ ایشانی واسطہ یک بلائیں دومی کہ پاور اسٹرگل تو کا یہ چیز کھایا تو یہ کہتے مختلف گروپس نو کوشش کرنا گائیں کہ اما وتی کہتے ہمیں اس سے آرچی کے پاور آستے اما اس سے ہمارا رسی تو ان قدر آسان نہیں ہمیں وجہ کہتے بار بار کہ اعلان کرنا گیا ڈیلے ہوا گیا وجہ ہمیشہ کہ سیٹلمنٹ مشکل ہے کہ چون کنے کہرا ایڈجسٹ کنے کہرا بحال کنے یہ معاملات ہستے ہیں اور چارہ کے مہمانی لینے سرائے گوشدارہ کاظم مینگل صاحب سینئر جرنلسٹ لینے سرائے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کاظم صاحب ایک تو میں جندے علاقے تو کا ایک نا جندنا کے علاقہ یعنی بلوچستان ننی تکین ایک سردار عطاءاللہ مینگل صاحب برا بلوچستان اولی کو وزیر اعلیٰ سک اونا ورف نماثرہ رپورٹم بسنو تو اونا فوتگی ایگو کیسے طبی قدرتی موت اسس لیکن انہیں سیاست اچھی ہمیں رو رہے اونا دا موت ہے انہیں کرے مطلب سیاست سے بلوچستان سے بلو نقصان سے مطلب وہ کرے مطلب سیاست سے ایسی رانما سے نا حیثیت حاصل واللہ ای ٹائم نہ کرے سیاست کی کری رہا وہ یہ سیاست عبادت سمجھا رہا
او امو دور نہ مطلب بندہ آتے نا سکدا سے کرے سیاست نہ فائدہ کی کرے لو کہہ کہ ہمار بلکہ بے ادبی معاف نہ پگ کر سے دوکت نہیں سیاست پائک مخلوق تو دا مطلب بلو ہمیں ٹائم نہ کرے جوت کرو کو بندہ آتے نا سکا تو یقیناً کہ ایسے انہوں ٹائم سے بندہ کے کائے ارا ٹائم کرے ہم کہہ تو رجال مرے تو ووٹ یقیناً نہ کرے مطلب موت کرے ایسے بلو نقصان سے واللہ خاص کر کرے منا وقتاً خاموش ہے لیکن کرے ہمارا محکومہ کو افتے کیا سی توانا ہو کرے توار سکا. اچھا ایلو سیڈن وا برین تینا ہمسائے تا سیڈا پنشیر کیا ہے افغانستان ٹی پنشیر نہ اہمیت حیثیت موجودہ دور ٹی تاریخ ٹی نما مرو ہو رہی ہے اگر کس لکھ کی پنشیر نہ زیا سیاست نہ زیا پنشیر تو انتہائی ایسے بلو اہم مطلب علاقہ سے افغانستان ہے کہ بلوچستان ٹی بولان ہے مثلا کل اسی ہمیں تاریخاً کرے دانا اہمیت تک کرے کسر مثلا تجارت نہ مخلوق نہ نہیں بننگ نہ تو پنشیر یننو کرے مطلب اسے مشی و سخت و علاقہ سے تو ہمیں چیمیم کرے لاکہ روس نہ فوج بس تو انا کرے پنشیر سکے تو اناٹ کرے مطلب دا علاقہ نہ وجہن وہ کرے مطلب زیادہ کرے دفت کرے قابو کرنے کا سوا علاقہ آتے حالانکہ دا کرے مطلب روس نہ رکھ ریاست کا سروتی وہ ٹچ سکا. اچھا کاظم صاحب دا کہ سیشل بنٹ افغانستان حکومت سازی نا دا دن مامر رنگٹ دا ڈیلے مننے گٹھی سوابا کن تو ڈیلے نا لیکن دا مطلب ورا کی دنیا تو دا کرے معاہدہ مسونی یا کرے مطلب ورا گارنٹی سنو امریکہ ہے او دا ہفتے ہوئے لوتے یا مثلا افتام ضرورت ہے کہ کل کرے اوار مطلب من تو تین تو کینک نا داٹی دس کرے بعض مشکلوں کارے میں سے کہ دیر یا خط کرے قصہ تیر یا امر ایلو کیر تو نا وجن کرے مشکل واللہ وقت کرے بلو اسے میں دعویٰ مت سنے کہ نن کرے داڑے اسلامی نظامت ہے نا تو دا سے کرے دباؤ دنیا نہ دا دے کہ نا کل کرے اوار کبو او ظالم داتے ہمیں لکا تو نا وجن کرے ڈیلے ارے او ہو سکتا ہے مثلا مسلم کرے افغانستان کرے ہمسایہ توجان کرے مسئلہ سکا دا سم کرے اس دام مطلب اسے سوابس مننگ کے کہ ہو سکتا ہے ہمسایہ تا خواہش مرے یا دباؤ مرے کیوں کبو یا داوڑ کبو بہرحال اسے 20 سال ہم پت کرے بسو نا تو ٹائم تو لگی کداڑے تو نمائند لگی کاظم صاحب مستن گویا دفتر اچھو تیاری متنے حکومت سازی ناوالٹ کی کیبنیٹس جوڑ کرو نو سربراہ مرور مختلف ادارہ غاتے ذمہ داری رائے صاحب کا صفو اچانک دفتر ملا دا گڑا دا سندہ ہو جان پریشانو دون تو مطلب اسٹ نہیں نا اتنا کرے صحیح کہ مثلا دون کرے زو ہو سکتا ہے افتتاو کو اللہ مفتدا سکا کہ دا افغان فوج دا نہ کرے ہو سکتا ہے ششتو اس کا یا کرے لو اس کا اگر دا رجسٹ کرے تو ٹائم لگی لیکن وہ ارمتا دا کرے کل مطلب اچانک ایلو مقصد دا کرے دا سے وہ کرے پریشر ہمارے دا کہ پریشر دا دے دا سے کرے کل ذمہ داری ہوتے ہے اور کرے دا ذمہ داری کے امر کرے افغانستان نے کرے کل مخلوق کی کرے تین پاوار مطلب کے رکھنا تو دا سے داٹی کرے بعض مشکل مرے کہ اگر سی پارٹیز دوں کے داڑے موفق کے مخلوط حکومت جوڑ مرے تو کرے جوڑ کرنے کے بعض مشکل مرے کہ انہوں دا سے ایڑی مننا مسئلہ ہے کہ خالی کرے طالبان تا فقدات کرے کوشش کرے کہ کرزئی ہمارے ایڈجسٹ کے یا فلانی ہمارے ایڈجسٹ کے نظر اسلامی ہمارے یا ایلو انہوں دا مطلب
ہم انگریزی تھی لفظ استعمال کرے انکلوسیو مطلب کرے جمی و مطلب اسے حکومت سے کی کرے دنیا نام دباؤ ہیں اور وہ حکم کرے تقریباً ترویہ نانون لگے کہ انون خوارا. اچھا کاظم صاحب دا مارا کہ معاملہ ظاہر دا ٹی امریکہ نا ہم ظاہر کردار ارے ظاہر دا اسکت پاشف لیکن چائنا و امریکہ نا رول ان عمر دا سیٹلمنٹ ٹی مثلا امریکہ تو دس کا کرے مطلب وقت کرے بلو بلو منصوبہ مرے رہا نا دا تو حقیقت ہے کہ امریکہ فیصلہ کے تو دن کرے کنا کھلے لو کپاس بہرحال وقت کرے لوس مرو لیکن دا سکرے چین نہ تو مطلب انا کوشش ہے کہ داڑی افغانستان ٹی کرے استحکام برے وہ خواہ قانون کرے پاکستان نہ خواہش ہے انہوں کرے مطلب چین تو آوار کے دا وقت چین مطلب انا ون بیلٹ والا نہ دا ایلو ایت نظریہ تو دو فکر کوشش نہ دے کہ افغانستان ٹی کرے امن مرے اور کرے مستقیم حکومت مرے تو چین نہ تو دا ایلو ہے دا سے کرے امریکہ ہم خواہے کو نہ کرے دس کا کرے مطلب ایلو یورپ کرے مطلب امریکان کرے ناراض دا وجان کرے کہ انتا ہے وہ کرے دن اشتافی ٹی کرے دا کہ پیشتما اخص کے افتادہ 20 سال نہ کرے کوشش ہے کسر کے مطلب ماڈرن و جدید و افغانستان اس کرے جوڑ مرے وہ کرے مطلب متاو تو اسی بہرحال بوران اس کرے ارے لیکن قاضی صاحب ایلو پارا نانورینا کہرا کہ سیاسی صف بندی ارا کہ نان کولڈ وار پانا تھے امریکہ و چائنا نیامٹی تو انتا افغانستان نارا کہ اینونا موجودہ صورتحال ادا ہمو کولڈ وار نا سے بشخص توفق دا کرے مننگ کے کنتا کہ ہمو کے ارا وقت بائیڈن کرے تینا تقریر کرے تو وہ انا پارے کہ نانے کرے سپین کرے خطرت تینا کرے تینا ووشے اور تینا ایلوی کروی تو ارا کے مبصرینہ کو انا پارا کہ وہ نا کرے مقصد انا تینے تو علتا ہو لیکن وہ انا ایلوز کو چین نہ کرے پارا کہ انا ایلوز جی کہ دا سے کرے اتنا کرے توجہ چین نے بارائے کرا تو اصل لحاظت کرے مثلا ہو سکتا ہے کہ دن اشتافی کرے دا کا پیش تما تو ہو سکتا ہے وہ انا ایلو کرے کہ دا سے کرے باید چین اور دا خص کے ایلو سے دا سے کرے افغانستان وہ سنبھالے رہا ہو خرچاتے وہ ایلو کرے لیکن چین نہ کرے نہ میں خبر ہے کہ چین کرے دن مطلب یوروپ یا عرب آتم بر کرے دن پیسہ کرے وہ خرچ کر پک بہرحال وارے تو ہمو گیم نہ کرے ایسے دستی مطلب بس مہربانی کاظم صاحب منظور صاحب زی مشاہد حسین سید ایک انٹرویو آئی تو کا گوشگا ہے کہ طالبان ناتکا کی ٹیک اوور کرتا یہ پیش سرا رشیا چین دیگه بعض نزدیک ملکانی تو کرا ڈیلیگیشن شکل شده گا او دا ملی تا کہ جی میں سرزمین شما خلاف استعمال نبی گارنٹی داتا گا نو آتا گا اور آہم بھی گارنٹی داتا شما او داره ما شما را سپورٹ بھی کنا شما گورنمنٹا ریکگنائز بھی کرنا آلگی گپ کے دا دوسرے واقعات بھی بوتا گا تو یہ بڑی ایگریمنٹ کہ دیگه کسی کرا روا جی ما قبول پہ کرنے منی سرزمین استعمال نبی یہ پریکٹس شما چون چاہ رہے مطلب یک بیچار دا یک دو گپ کے کاظم صاحب کرتا امپورٹنٹ گپا یک تو کہ یورپ ناراض ہے امریکہ ہے کیا پرچے یلا داتا اور افغانستان ایک ہستے ہمیں آلتت کا 20 سال خواری کے ہستے ذہن بوتا دومی ایشنت کے مطلب اگر فرض کا یہ ورڈ کے ٹیک ور کرتا یہ تو ظاہر دنیا تو خاطرہ یا مزن اچھی کے ملک ہستا یا ہیومن رائٹس آوڑے تو یا میڈیا کے ہستے آئی پریشر بھی کہ یہ بڑے ملک کا چون ریکگنائز کرت کنے کہ یک الیکٹڈ حکومت بوتا اور آئی کے خلاف کے ہستے یک بغاوت گوشے ارچی کے ہستے بوتا اور آ کے ہستے اور حکومت تو شو تھا
لیکن آئی کے ہستے نائب کے صدر کے ہستے امراللہ صالح تننگی کے ہستے کانسٹیٹیوشنلی گوشہ گئے کہ ہم افغانستان پریزیڈنٹ ہوں. تو یہ حوالہ منی خیالی مشکلات ہستے کہ نو چارگی بھی کہ کجا ملک ریکگنائز کا. اور واقعی افغانستان کی 40 سالے کے ارچی کے بوتا تو آئی وجہ ادا مختلف گروپ ساتھ کا ایون فارم فائٹرز ہم موجود ہیں دنیا جہاں ہے ارچی کے مذہبی کیسے بڑے موومنٹ ہستا دنیا جہاں مطلب ادا موجود ہیں چاہے مختلف ملکانی اگر تو افریقہ گپ کنے ہم موجود ہے عربانی ہم مردم موجود ہیں دیگر باز ہم موجود ہیں. تو یہ ہم سوال ہے کہ واقعی دوران کی طاقت موجود ہیں چونکہ آئی ایس ہے آیا طالبان ایشا کنٹرول کرت کان نہ کان یہ ہم وطیجہ کا بلائیں سوال ہے. اور دومی فرض کا مرچی کے ہستے مولا برادر یارچی کے لیڈر ظاہر IMF ورلڈ بینک کا وطیجہ کا یہی رہا آئی بغیر تو حکومت چلک کرتنا کا امدادی ضرورت نہیں. نو فرض کا یہ کہستے امریکہ نے رواں تو ای نظریاتی کے مردم شنگوں نے ایشن چون چاری ظاہر آئی چیزیں پسند نہ کہاں کہ امریکہ کو روابط بھی اور فرض کا امریکہ کو روابط نہ بھی تو اسی ظاہر ایران وڑنے کہ ایران کہتے امریکن سینکشنز تننگی ہم کہتے چلا گئے اور آئی وتی کہتے مینٹین کرتا ادھر تو بالکل معاملہ ہی بالکل الگ ہی. ہاں فرض کا بڑے گورنمنٹ کہتے شاید چائنا وش بھی آئے جب جمہوریت کہتے آئی نہیں کہ ایک مردمہ کو ڈیلنگ آئی خاطر آسان ہے لیکن امدادی مسئلے تو IMF ورلڈ بینک کے ظاہر ہے امریکہ ہی دستا ہے. اور اگر فرض کا مردم امریکہ نے مگر رجوع کہاں تو چائنا اس چیزیں برداشت کہاں نہ کہاں یہ وتی جگہ اہم سوال ہے. دومی نے مگر فرض کا چائنا کے ہستے زیادہ انفلوئنس بھی تو یہ امریکہ واسطہ منی خیال آسان نہیں. تو یہ مطلب ایک بحران در بحران کیفیت ہے. اور فی الحال گوشک نہ بھی کہ کجا نے مگر ہوتے یا اما کے ارچی کے تجزیہ کرنا گا یہ راست بانا با ایم کیسے چلو واقعہ گوشی یا پریکٹس ہے گزشتہ 30-40 سال اب ہو گئے پنشیر میں جو گپاؤں سوویت یونین کے خلاف بھی مزاحمت کا اور نشتگاں وتی ملکہ وتی علاقہ دیگر نہ رواں مطلب مہاجر بھی نہ با یا رواں پدا کا ہاں اچھا پدا طالبان کے بھی مزاحمت کا صرف امریکہ چیمہ کم معاونہ اما دم گرگے موقع رسی نو پدا مزاحمت کا نگا وتی ملکہ نشتگاں وتی سرزمینہ نشتگاں وقت گوشگا ہانی ترجمان با نشتگاں میں زمینے مائی جاگے نہ رواں پناہ بھی نزورا. یہ شانہ تاریخ چون چاری ہے رائٹر یا دانشور لٹریچر تو کا چون چاری ہے شانہ مطلب یہ تو ہستے کہ دا یک روایت کے بوتا چاہے انگریزت کا ارچی کے ات کا یہ درا کے ہستے کوشش کرتا ہے لیکن یہ بڑے ظاہر علاقہ و تاریخی حوالہ یہ وتی یک اہمیت تو بھی کہ ریزسٹنس ہے حوالہ تو ہاں گپ کے ہستے تو شمار راست ہیں کہ ریزسٹنس حوالہ پنشیر وتی ایک مہمان لینے سرائیں کا پروفیسر عارف صاحب IR ڈپارٹمنٹ سے تعلق انتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب یہ خاص کر افغانستان کے حوالے سے 2-3 دنوں سے جو نئی وہاں پہ ایمرجنسی ہوئی ہے جس طرح پنشیر میں جو مزاحمت جاری ہے پہلے تو یہ سننے کو ملتا تھا کہ جی جو کچھ ہوگا بالکل ایک مہذبانہ انداز سے ہوگا ایک خاموشانہ انداز سے ہوگا نہ کشت خون ہوگا نہ خواتین ماری جائیں گی نہ صحافی مارے جائیں گے لیکن اب دیکھنے اور پڑھنے اور سننے کو تو کچھ اور مل رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اس سارے منظرنامے کو؟ دیکھیے پنشیر میں جو باہر کی قوتیں ہیں اس وقت اس طرح کی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ وہاں پہ کچھ دوسرے ملکوں سے مدد بھی حاصل تھی ان لوگوں کو لیکن جو ابھی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنشیر میں تقریباً طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور ان کے پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیا اور گورنر ہاؤس پر بھی طالبان کا قبضہ ہے اس وقت. جو نئی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پنشیر میں اس وقت تقریباً پنشیر بھی فعال ہو چکا ہے. لیکن آپ سب اس سے پیشتر بھی اگر ہم دیکھیں اس قسم کی خبریں آئی لیکن پھر ان کی تردید ہوئی.
ہاں وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کو 3-4 روز پہلے اس طرح کی خبریں آئیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے پنجشیر پر. وہ دراصل ڈبل گیم ہوئی تھی طالبان کے ساتھ اس وقت، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ طالبان بہت ایڈوانس کر رہے ہیں پنجشیر کی کیپٹل کی جانب، تو اس وقت جو ناردرن الائنس تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی شکست مانتے ہیں، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ جنگ شروع ہو گئی. لیکن جو آج صبح کی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد طالبان ان پہ غالب آ گئے ہیں اور پنجشیر اب طالبان کے پاس آ چکا ہے. یہ آج ہی کی خبر ہے. تو اشرف غنی کے بعد کا جو طالبان ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور اس کے اثرات خطے پر، ہمسایہ ممالک پر کس طرح پڑیں گے؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ پنجشیر کو بیرونی سپورٹ بھی حاصل تھی اور یہی ایلیگیشن طالبان کے حوالے سے بھی ہے. جی بالکل، یہ ایلیگیشن تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ایک جنگ ہوتی ہے، ابھی کوئی ڈی جورے طور پر کوئی ان کو کہنا چاہیے کہ قانونی طور پر تو طالبان وہاں کے حاکم نہیں ہے نا، یہ ایک ڈیفیکٹو انہوں نے ایک فتح حاصل کی ہے کہ ان کا قبضہ ضرور ہو گیا ہے، لیکن قانونی طور پر ابھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور طالبان لگ رہا یہ ہے ان کے جیسچر سے کہ وہ ابھی بہت بدل گئے ہیں. جو 20 سال میں انہوں نے مار کھائی ہے، جو انہوں نے جلا وطنیاں گزاری ہیں، تو اس کے بعد وہ بڑے سیزنڈ ہو گئے ہیں. اب باقاعدہ 2017 سے تو وہ ایک بین الاقوامی سیاست کا حصہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ریکگنیشن ملی ہے کہ جب دوحہ میں اگر آپ ان کا دفتر کھولنے کی اجازت دیتے ہیں اور ان سے پھر بات چیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر ان کو ایک ریکگنیشن تو تھی. پھر وہ کبھی بیجنگ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ ماسکو میں ہوتے ہیں، تو پورے وہ دنیا میں گھومتے بھی رہے ہیں. اب ان کو حالات کا پتہ ہے کہ یہ ملک اس طرح سے نہیں چلائے جا سکتے جیسا کہ انہوں نے 1996 سے لے کے 2001 تک چلانے کی کوشش کی. اسی لیے طالبان اب لگتا ہے کہ کچھ بدل چکے ہیں. اب وہ جیسے عام معافی کا اعلان بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں وہ اسکول کھلنے کا، تعلیمی ادارے کھولنے کا. لیکن عارف صاحب آپ نے جو کہا کہ سیزنڈ ہو گئے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ظاہر واریئرز رہے ہیں، ان کو حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو کیا وہ ان چیزوں میں عائل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ دیکھیں نا اس وقت وہ ماڈریٹ ہو چکے ہیں، انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس طرح سے ملک کو نہیں چلا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 75% سے زیادہ جو افغانستان کا بجٹ ہے وہ بیرونی امداد پر انحصار کرتا ہے. تو اگر باہر سے بیرونی امداد ہی بند ہو جائے تو وہ اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے. اسی طرح سے جو 20 سال میں امریکہ نے یا فارن فورسز نے وہاں بیٹھ کر ایک سیٹ اپ بنایا ہے، وہاں کی انتظامیہ کو بنایا ہے، تو وہ تو سارے لوگ وہیں مغرب سے پڑھ کے آئے ہیں یا کسی اور ملک سے پڑھ کے آئے ہیں، جن کو وہ سارے نوجوان لوگوں کو انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ لگایا ہے یا ان ڈپارٹمنٹس کو چلانے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ان کی فارن مشنز ہیں دنیا بھر میں، جو کہ کھڑے کیے ہیں کس نے؟ اسی مغربی طاقتوں نے جو وہاں پہ حکومت کر رہے تھے پچھلے 20 سال سے، یا جو حکومت کی حمایت کر رہے تھے پچھلے 20 سال، جن کی مدد سے وہ حکومت بنی تھی. تو چاہے ان کے فارن ریلیشنز ہوں، چاہے ان کا اکانومی ہو، تو طالبان کو یہ بالکل اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ اکیلے رہ کے دنیا میں تو نہیں چل سکتے. لیکن عارف صاحب یہاں ایک بہت اہم سوال بھی سامنے آتا ہے کہ جو ماڈرن افغانستان کی بات ہو رہی تھی، جو اشرف غنی کے جو زیر قیادت جو ایک نیا افغانستان بن رہا تھا، اس کی بجائے یہ طالبان کا جو ایپیسوڈ اور ان کو لانا، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی شامل ہے، چائنا کی، یا کیا اصل کہانی کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اگر آپ اس کا سارا کا جائزہ لیں کہ 20 سال میں امریکہ نے یہ بھی دعوے کیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی اچھی فوج افغانستان کی تیار کر لی ہے، جو کہ طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اس قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کو وہ دہشت گردی کرے. لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے جانے سے پہلے ہی ڈھیر ہونا شروع ہو گئی وہ فوج کو، خود انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. تو جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ان کو ٹرینڈ کرتی ہے، ایک فوج بناتی ہے، ایک سسٹم بناتی ہے، اور وہ چند دنوں میں کلیپس ہو جاتا ہے کسی دوسری طاقت کے سامنے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا فیک قسم کی ڈیولپمنٹ تھی.
یہ ڈیولپمنٹ تو کوئی دیر پا ڈیولپمنٹ نہیں تھی. اسی طرح سے جو انہوں نے بالکل سڑکیں بنانے پہ توجہ. لیکن عارف صاحب یہ تو ظاہراً جو صورت ہے نا, یہ چیز ہم نے ایران میں بھی دیکھی کہ ایران میں جو ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ امریکن کے مخالف تھے, لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اس میں امریکہ کی مرضی شامل تھی. جی یہ تو دیکھیں ہر چیزوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, ایران عراق جنگ کو آپ دیکھ لیں, 8 سال کی جنگ تھی, لیکن بعد میں وہاں سے جب وائٹ پیپر کھلے تو پتہ چلا کہ اس جنگ کو تو طول دینے میں خود جو بڑی طاقتیں تھیں وہ خود شامل تھیں, کہ جو بھی طاقت کمزور ہونے لگ جاتی تھی وہ اس کو اسلحہ سپلائی کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ دونوں لڑتے رہیں اور اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے رہیں. اسی طرح سے اب چائنا کو یہاں سے ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے امریکہ کے نکلنے کے بعد. لگتا ایسے ہے کہ چائنا جو اور جس طرح سے طالبان اور چائنا کے تعلقات اب استوار ہو رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ چائنا ایک دم سے اس خالی جگہ کو, اس ویکیوم کو بھرنے کی کوشش کرے گا جو وہ نہیں کر سکا. حالانکہ چائنا کے بہت سے معاہدے بھی ہیں افغانستان کے, لیکن انہوں نے آج تک اس میں انویسٹ نہیں کیا, نہ ان معاہدوں کو انہوں نے کبھی پورا کیا. جیسا کہ ہمارے پاس سینڈک میٹلز کا ایک پروجیکٹ ہے, اسی طرح سے افغانستان میں بھی ایک کاپر کا بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے چائنا کے پاس 2008 سے ان کا معاہدہ ہے, لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہوا. اسی طرح سے ایک اور گیس اینڈ آئل فیلڈ کا معاہدہ ہے چائنا کا, اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. لیکن اب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل ویکیوم کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو اب رجحان ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کی طرف, یعنی وہ چائنا سے نظریں نہیں ہٹائیں گے. افغانستان سے وہ ضرور نکل گئے ہیں, لیکن ساؤتھ چائنا سی کے اندر بہت سے معاملات ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں امریکی وزیر خارجہ یا امریکہ کے جو دوسرے عہدیدار ہیں ان کے دورے بڑھ گئے ہیں. ان کے روابط جو ہیں جو ساؤتھ چائنا میں بہت سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ اب تعاون کر رہے ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ اسے ڈائیورٹ ہو گئی ہے ایک انٹرنیشنل جو رائیولری ہے, وہ روس کے بعد ظاہر ہے کہ اب چائنا ہی ان کے لیے ایک سب سے بڑا ایک رکاوٹ ہے امریکہ کے لیے, یا ان کی جو معاشی جنگ چل رہی ہے. تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم امریکہ کے یہاں سے نکل جانے سے وہ بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن عارف صاحب آپ نے جو چائنا کے حوالے سے کہا کہ اس کو فری ہینڈ دیا گیا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چائنا کو کس نے فری ہینڈ دیا ہے اور کیسے فری ہینڈ ملا اس کو. دیکھیں چائنا نے تو یہ سمجھا ہے کہ مجھے ایک فری ہینڈ مل گیا ہے, اب میں افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں. چائنا ہی ڈپلومیسی کر رہا ہے. چائنا کے تعلقات افغانستان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ بہت بہتر ہو گئے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ چائنا ہی سب سے پہلے شاید افغانستان کو ریکگنائز بھی کر لے, اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے ممالک جیسے پاکستان اور ایران وغیرہ بھی اس کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہم آپ کی گفتگو سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ وہاں کے وسائل کا ہے, باقی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ویسی ہی ہے, اصل مسئلہ وسائل کا ہے؟ جی بس بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پرو چائنا افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ یورپ پہ خاطرہ امریکہ خاطرہ چکا قابل قبول بھی نہیں, مطلب دا یک چیز ہے کہ اما کدی کے دا ارچی کے اما تجزیہ کنا آ ظاہری صورت اما کنا آ کے پس پشت کر چیز کے کار فرما وہاں آئی بارہ ہوا تو یک تو اما کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں, یہ تو بعض رند ہمارا معلوم بھی یا کس کتاب نوشتہ کہاں گڑا گوشی انچو کی ایران بابتا ہمارے گوشک بوتا کہ جی چونکہ اینٹی امریکن اور یہ ایشانی آئک, لیکن وعدے کے رند کے اما کتاب اور ریسرچ بوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ شعر ای وجارہ کے ہستے معزول کنک بوتا کہ آپ ماڈرن ایران جوڑ کنگات یک صنعتی ملک حیثیت دے گات. تو یہ کہتے ویسٹا وشنا تھا اسی کے بھائی ہمیں بڑا باں ہمیں سٹون ایج زمانہ مردم با وط پوا تارا خوشی تاکہ ایشانی وسائل اما دستا کایا اور تنینگی تو دنیا کرچی کے مسلمان ملک ہستے ادھر دنیا یہ اڑو جنجال موجود ہے. تو ادھا ہم تو بنیادی سبب کے ہستے وسائل ہیں, اور انچو کہ احمد رشید طالبان باز یہ والا ایک مستند کتاب ہے عام گوشی کی یونوکال کمپنی معاہدہ بوتا
طالبانہ کو لیکن اسامہ بن لادن مخالفت کرتا ہو برازیل ایک کمپنی ہے 12 کچھ تک اشارہ دے آئی رند کہتے یہ اور یہ ہم مستے کہ یہ ورنہ کہ آئیڈیالوجی موجود نہیں آئیڈیالوجی ہم مستے دیکھیں بنیادی مسئلہ استے مارکیٹ آنی ہے ملٹی نیشنل کمپنی آنی ہے کسا سلابار کرنے کی کسا لیتیم ضرورت ہے کسارا علاقہ ضرورت ہے وتی انٹرسٹ ہاں تو یہ دیما کی صورت زیادہ واضح بھی زیادہ کلیئر بھی تو معلوم بھی کہ انچو کے کاظم صاحب کو کہ امریکہ کے ہرچی کے کہاں آئی ورنے کہ انچو یک روچ چاہیشن پالیسی جوڑ یہ تو 7 سال یا 200 سال پیشے وتی حکمت عملی جوڑ کہاں رندہ ہم بڑے مردم کے ادا کتاب کلچر وانگ ریسرچ نہیں ہمارا تو بات رندہ معلوم بھی اگر کسوانوں کی یا کیورسٹی ہستے یا انہیں مگا تو ہمارا صرف ہمیں دین صورت ہرچی کے مین اسٹریم میڈیا گوشی کا سیاقہ یا مخالفت السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم, خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. کامران صاحب جمعیت سے آپ کا تعلق ہے, آپ اپر ہاؤس میں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا جمعیت کو یا جماعت کو کس حد تک اسپیس ملے گا پولیٹکس میں پاکستان کے؟ میں نہیں سمجھ پایا, آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا, تھوڑی سی آواز آپ کی کم ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ جو ایک رجیم چینج آیا ہے اس کا ہم پر کیا اثرات پڑیں گے, اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کو ہمارے پارلیمانی پولیٹکس میں کس حد تک فائدہ اس کا ہو سکتا ہے یا فائدہ ہوگا؟ جو پاکستان پہ اس کا اثر ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ خطے کی طرف سر آپ کو کال بیک کرتے ہیں دوبارہ, شاید لائن میں تھوڑا سا ایشو ہے. جی تو من ہمیں گوشہ گاتن کہ بعض وقت کے ہستے اما صرف ظاہر نو میڈیا زمانہ ہے اور درا جنگ کے ہستے میڈیا ذریعہ بوا گا انچو کے خلیج جنگ ہوتا رشید شما گپ جا طالبان جی بریدا سے یونو کال یا گپ جنگ ہے آئی تو تو بعض الزامات استا کہ جی برازیل بش فیملی آئی مطابق تو طالبان اور جی اسامہ کسی کے ایک تو بالکل اشانی اسکرپٹ سرا اور پپٹ ہوتا گا ایسا تو بس خطرناک کچھ ہے جی. تو رندہ مطلب یہ معاملات ہم موجود بوتا اور رندہ کے خلیج جنگ بوتا اور ایک وتی ادا فوجی اڈا جوڑ کرتا سعودی عرب اے ایم آئرہ کے ہستے زیادہ تکلیف بوتا اور آ کے ہستے بڑا یہ بڑے اقدام نہیں مگر روا شتا. تو بنیادی طورا من سمجھی کہ اسامہ بن لادن مذہب ابرکنگات لیکن ایک نیشنلسٹ عرب بوتا ٹائم آئی تعلقات خراب بوتا امریکہ کو کجام ٹائم خلیج جنگ بوتا اور امریکہ فزیکلی ادات کا وطارہ سر کرتا اے آئی واسطہ اور پیش بالکل ایشانی تعلق بوتا. چیزیں کچھ گئے کہ جی گیس پائپ لائن کی بوتا گا بیریداس اور یونوکال کی کمپنی ہے مزن انویسٹر ہمیشہ تیلے پورا دنیا ہے تو کا اور بش فیملی آئی تو کا شیئر ہولڈر ہے. تو بن لادن کمپنی یا کنسٹرکشن بھی کو تھا ایشان گوشتا ہے کہ جی چونکہ معاشوں میں خطرے کے خدمت کرتا کولڈ وار درمیانہ ایک ٹیک مارا دیکھ بھی مین کے جنگ طالبان یا نیرون باقی ہرچی کے بوتا گا مین ایشو آگوشا گا کہ ایشے تو من ہمیں گوشا گا نا یہ بڑی چیز تو آٹھے ماں کہتے کس کتاب لکھی یا ریسرچ کا یہ ٹائم ہماری تجزیہ ہمیشہ کہ ہمارا ظاہری چیزیں چارہ گاؤں یا ہمارا اچھی کے رسا گئے مین اسٹریم میڈیا ظاہر مین اسٹریم میڈیا کجا ملک بھی تو گپاں کیسے ظاہر نہ کرنا کہ آگے پس پشت عوامل کیسے کار فرمائیں تو ہمیں گپا کنتے کہ آئی جی کامران صاحب لینے سر آئے. جی کامران صاحب آواز آ رہی ہے ہماری صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے کوalition گورنمنٹ کی جو نیوز سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تو جب افغانستان میں اس طرح کی حکومت بننے گئی ہے تو اس کا ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں ایک قسم کا ان کو انرجی ملا ہے. کیا اب بھی اسی طرح کا پولیٹکس ہوگا, یہ ریلیجیس پارٹیز آگے آئیں گی؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا کہ ریلیجیس پارٹیز کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ایکچولی جو ہے وہ اس خطے کا امن جو ہے افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. تو ہم پاکستان میں امن کے لیے، افغانستان میں امن کے لیے دعا گو بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوا ہو سکتی ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے جو نا پاکستانی ایز اے قوم بطور نیشن جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش کریں گے. ریلیجیس پارٹی ظاہر ہے کہ اگر مذہب کے حوالے سے اگر کوئی ہوا ہوگی اگر پوری دنیا میں، تو اس میں ریلیجیس پارٹیاں ایک دوسرے سے یقیناً جو ہے وہ انسپائر ہوتی ہیں یا اس سے کچھ طاقت لیتی ہیں، مگر کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا کامران صاحب، ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ جو طالبان کے مسائل ہیں اور بعض لوگ جو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں کہ جو سروے بھی کیا گیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ طالبان کی آمد کا مطلب ہی امن ہے، تو آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے طالبان کا معاملہ جو ہے وہ افغانستان تک فی الوقت محدود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ باقی ملکوں میں بھی وہی طالبان کی طرح کا نظام ہوگا. ہمارا اپنا دستور ہے، ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، مگر بہرحال جو ہے نا دنیا میں کہیں بھی اسلام کے نام پہ کوئی بات ہوگی تو وہ پوری عالم اسلام جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے. اس سے اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس سے طاقت حاصل کرتی ہے، کوئی بری بات ہوتی ہے تو وہ طاقت جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. کامران صاحب، دستور کے مطابق تو پرائم منسٹر یا وزیر خارجہ جو ہے اس کو جا کے فوراً ٹورس پہ جانی چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے، لیکن کل افغانستان میں کل نہیں پرسوں بلکہ ایک وفد گیا ہے یہاں سے، اس میں کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی پارلیمانی یا حکومتی نمائندہ شامل ہی نہیں ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. دیکھیے یہ گو کہ یہ ایک طرح کی پپٹ گورنمنٹ ہے اور نظام بھی جعلی نظام ہے. پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، مگر بعض اوقات پھر بھی اس طاقت کو صرف دکھانے کے لیے جو ہے نا وہ اس پپٹ میں سے کسی پپٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ساتھ جو ہے نا وہ جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس کو لیڈ کروایا جاتا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اب وہ تکلف بھی جو ہے نا وہ گوارا نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پپٹ گورنمنٹ پر بھی ان کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ اب اس حد تک آ گئے، آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، وہ اس حد تک آ گئے کہ وہ اپنے نعرے لگوانے لگ گئے ہیں. یعنی جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں اپنے نعرے لگواتے ہیں، میں کہتا ہوں چلیے اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ جمعیت اپنے نعرے لگوانے کے لیے اپنے ورکرز کو ساتھ رکھتی ہے یا لے کے جاتی ہے. اسی طرح پاکستانی اداروں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لال مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کے متعلق یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے بھی جو ہے طالبان کا ایجنڈا لائے رہے ہیں اور وہ بھی شریعت کی پاکستان میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت سی بینڈ پارٹیز ہیں ریلیجیس اور ان میں بھی ہے، تو ان کو جو توانائی ملے گی اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے ہم کو دو طرح کی توانائیاں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو جو ہے نا وہ توانائی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے. ہم کو نیگیٹو توانائی نہیں لینی، کہیں سے بھی نہیں لینی. ہم کو پازیٹیو جو ہے نا وہ طاقت لینی ہے اور اس پازیٹیو طاقت کو حاصل کرنے کے بعد پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. تھینک یو. جی منظور صاحب، تو یہ صورتحال کے ہستے دا ظاہری اثرات کے ہستے یا تو نظر آئے گئے نو پی ڈی ایم تو بچار پی ڈی ایم میں دوبارہ ایکٹیو ہوا اور مطلب مولانا ہے کہ ٹون کے ہستے مطلب پیشہ سے زیادہ چینج ہے اور زیادہ، اور مولانا فضل الرحمان ہسٹری ہمیشہ بوتا کہ کجام کے ہستے گورنمنٹ بوتا آئی یا کس سے ضرور بوتا بے نظیر بوتا نواز شریف ایون کیسے مشرف ماشاء اللہ ہم بوتا تو کہتے ایز اسٹیک ہولڈر مولانا فضل الرحمان ہمیشہ بوتا. یہ اولی بار ہے کہ آرہ کہتے کارنر کہتے راد ایک بوتا. تو نو منی خیال مولانا فضل الرحمان یا تو یہ کہتے ایڈجسٹ کنک بھی یا تو گڑائی کہتے ٹون تبدیل بھی اور کہتے ادا ارچی کے مذہبی پارٹی ہستے یا اما دایاں بازو کشاں ای بڑی کہتے قوتانہ کہتے زیادہ طاقت رسی اور ای حوالہ آیو کے الیکشنات کو اثرات زیادہ با اور ادا مسائل ہستے اور کہ 20 سال گوستگا اور ارچی کے افغانستان بوتگا یا خصوصاً 9/11 رہندا بعض چیز تبدیل بوتگا اور مزنی واقعاتم بوتگا. تو یہ من نہ سمجھی کہ ریلیجیس پارٹی یا دایاں بازو کیسے متاثر بھی رہا انرجی رسی کیسے وتی حکمت عملی نو کے جوڑے کا یہ پرابلم وتی جگہ آستا.
ایسا نہ بوتا گا. افغانستان ڈپینڈ کر ٹوٹل انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرح تو آئی ایم ایف اچھی است کیا یہ قرض بداں اور چائنا کے پاس پریکٹسز ہیں ہر جگہ انویسٹمنٹ کا انچے ایگریمنٹ کا وہ داٹی ریسورسز دیگا بعد چیز بانچو مفت بھی انویسٹمنٹ نہ کا تو اس یعنی کہ ذرنے استے گورنمنٹ پالیسی نے اچ پلاننگ بھی نے استے پرچہ ویسٹ یا چائنا انویسٹ کرنا ہوتا مطلب یہ تو ظاہر ہے آئرہ اگر چل گی امداد ضرورت ہے تو ویسٹ سپورٹ بغیر یا آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے بغیر آپ بہت ناکام اور کچھ جام ٹائم کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے شان زردان تو آواتی شرائط تمیر کا تو یہ حوالہ کہ استے چائنا ہے مشکلات تو بھی کہ چائنا بڑا آسانی ہے کہ استے وطی ہمیں کرچی کے کار استے یا لیتھیم ضرورت ہے یا دیگر وسائل ضرورت ہے آئرہ مشکلات بھی اور یہ ظاہر نو کے دورے تو کا کہتے نو ریاست آنی امپورٹنس ان قدر نہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز آنی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیز تو وقت گپ کرتگے کہ آئی تو کا کہتے ہیں مختلف ملکانی کہتے بلینئر اور یہ بڑے مردم کہتے ہیں آپ حصہ دارہ شریکہ نو تو نہیں کہ یک ملک گئے اگر امریکہ مردم ہستے تو سعودی عربیہ میں ہستے سعودی عربیہ میں ہستے تو چینی میں ہستے چینی ہستے تو دیگر ملکانی میں ہستے اور یہ ملٹی نیشنل کہتے کمپنیز کہتے فیصلہ کہاں کہ کچھ اچھے کنگی چے نہ کنگی اور ایشاں گزر ہم باز یہ کہتے کجام پروجیکٹ کار کہاں ظاہر اول ریسرچ کا ایشی مختلف پہلو کہتے آئیے رچانا یہ نہیں کہ عمل بوتا یہ اچانک بوتا یہ بوتا ایشی ظاہر پشتہ چیزیں ہستے اور یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نندوں کا اور وسائل بارہ ابر بوا گائیں یہ ہم چنے زہر خرچ کا تو ظاہر ہے زہر کھٹا گئے واسطہ تو ادھا ملٹی نیشنل کمپنیز آنی تنگی گپ نہ بوا گئے کہ ایشان ایک رول چے نہیں تو ظاہر ہے بیانڈ دا کرٹن سے ہمارا نظر نہیں آئے گئے یہ ٹائم ہمارا کہ چہرہ نظر آئے گا فیس یا امریکہ یا چین مطلب قوت آنے والا تو دیگر فیس لیس بعض فیکٹر ہستا آئی بارہ ہمارا معلومات کم ہے اور کچھ ہم ٹائم ریسرچ بھی طالبان ورڈ شاید بعض رندے وقت ہمارا معلوم بھی لیکن نو تیزی زمانہ شاید پیشہ 7 سال رن معلوم ہوتا نو شاید 10 سال 5 سال رن حقیقت معلوم بھی کہ درا اسکرپٹ کہے بوتا ڈائریکٹر کہے بوتا اسٹیج کہے جوڑ کرتا ماں ہمیں توقع کرنا کم از کم آؤ کہ لاتے روچے تو کہے واضح بھی کہ شورائے بنانا پارلیمنٹ بنانا سرو کہے بھی باقی کابینہ کہے بھی دین پرا کوشش کرنے سر مزید گپ بجنا فی الحال ہمیں دا مشورہ مہلت دورا اللہ میں آ رہے